آج انشاءاللہ عز و جل سورہ ہود اور 12ویں پارے کے چوتھے رکوع سے آغاز ہے، اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کی ظاہر اور باطن کو روشن و منور فرمائے۔ اس پروگرام کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو رب العالمین خوشگوار فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 برس تک دین کا پیغام عام کیا، لیکن آپ کے دور کے کافر بڑے سخت تھے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ ارشاد فرمایا گیا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، بے شک ہرگز آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر وہی جو ایمان لا چکا۔ وہ چند لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان کے علاوہ اور لوگ ایمان اب نہیں لائیں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، تو آپ غم نہ کھائیں، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کاموں پر جو وہ کام کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں اور ان کے کاموں کا غم نہ کریں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہمارے سامنے کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی کلام نہ کرو، یعنی ان کی سفارش ہم سے نہ کرنا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ظالم غرق کیے جائیں گے، ہلاک کیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اس طرح تیار فرمائی کہ جس لکڑی سے وہ کشتی بنتی ہے، جسے سال کے درخت کہتے ہیں، آپ نے وہ درخت بوئے اور 20 سال میں وہ درخت تیار ہوئے۔ 20 سال میں وہ اگے اور تیار ہوئے۔ ان 20 سالوں کے درمیان کافروں کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور جو اس سے پہلے بچے پیدا ہوئے تھے وہ اب سب 20 سال سے اوپر عمر کے تھے، اور سب کے سب وہ کافر تھے۔ پھر آپ نے ان درختوں کو کاٹا، ان کے تختے بنائے، اور آپ نے کشتی جو ہے 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز۔ اس کشتی میں آپ نے 3 طبقات بنائے۔ ایک تو نچلا طبقہ تھا، تو اس میں آپ نے تمام درندے اور اس میں کیڑے مکوڑے رکھے۔ درمیانہ جو طبقہ تھا، درمیانی جو منزل تھی، اس میں آپ نے چوپائے جانور رکھے، اور جو طبقہ اعلیٰ تھا اس میں مومنین تھے، مسلمان تھے، آپ تھے، اور پرندوں کو رکھا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ طوفان آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ساتھ میں لے لیں، تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ساتھ میں لے لیا، تو وہ اوپر والی منزل میں رکھا، اور اس طرح رکھا کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے جو فاصلہ کیا گیا وہ اس طرح کیا گیا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک رکھا گیا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور
نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی ان کی قوم کا کوئی سردار آپ کے پاس سے گزرتا تو وہ مذاق اڑاتا. سخروا منہ، تو وہ سارے ہی آپ کا مذاق اڑاتے. جب بھی سردار گزرتے تو آپ کو مذاق اڑاتے اور کہتے یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایسا مکان بنا رہا ہوں کہ جو پانی پر تیرے گا. تو وہ ہنستے اور کہتے دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، جنگل میں بنا رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا طوفان آنے والا ہے کہ زمین پر پانی ہی پانی ہوگا. تو پھر زور زور سے کہہ مار کر ہنستے. یہ سوال آپ روزانہ دیتے اور روزانہ وہ مذاق اڑانے کے لیے یہ سوال ضرور کرتے. تو کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے تو پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اب آپ لکڑی کا کام کرنے والے بڑے ہی بن گئے. قال، آپ نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو، فإنا نسخر منکم، تو بے شک ہم تم پر ہنسیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہنستے ہو. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے گا. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا. وفارت تنور، اور تنور ابلا، فارا مانے ابلا. التنور سے مراد ہے تندور، ہمارے عرف میں جسے تندور کہتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ تنور جو ہے اس سے مراد پوری روئے زمین ہے، اور وفارت تنور سے مراد یہ کہ روئے زمین سے پانی ابلنے لگا. اور بعض نے فرمایا یہ تنور وہی تنور ہے جسے ہم جو ہے تندور کہتے ہیں. پھر یہ کون سا تندور تھا، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ تندور تھا. آپ کے وصال کے بعد یہ آپ کی اولاد میں آپ کے ترکے کے طور پر تھا، اور یہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، اور یہ آپ کے گھر میں نصب تھا. تو فرمایا گیا کہ جب اس تندور سے پانی ابلنے لگے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ اب وقت آ چکا ہے، تو کشتی میں آپ لوگوں کو سوار کرنا شروع فرمائے. قلنا، ہم نے فرمایا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، آپ ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ سوار کریں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کریں کشتی میں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، مگر وہ آپ کے گھر والے کہ جن پر بات پوری ہو چکی، یعنی آپ کی بیوی جو منافقہ تھی وہ سوار نہیں ہو سکے گی، اور آپ کا ایک بیٹا کنعان جو منافق تھا وہ سوار نہیں ہو سکے گا. ومن آمن، اور انہیں سوار کریں جو باقی مومنین ایمان لائے. وما آمن معه الا قلیل، اور آپ کے ساتھ ایمان بہت کم لوگ لے کر آئے. الا قلیل، قلیل کتنے تھے وہ اللہ ہی جانے. بعض مفسرین نے فرمایا وہ 72 تھے، بعض نے کہا وہ 78 تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ 80 تھے. وقال اركبوا فيها، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. یہ کشتی چلے گی کیسے؟ اتنی بڑی کشتی، آپ ذرا تصور کیجئے، چھوٹی سی کشتی بھی ہو تو اسے چلانے کے لیے کتنے چپو مارنے پڑتے ہیں، اور ملاح کو کشتی چلانے والے کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ تو عالمی جو کشتی تھی،
کہ جس میں تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا موجود ہے، اتنی بڑی کشتی۔ تو فرمایا کہ یہ کشتی جو ہے یہ اللہ کے نام پر چلے گی، بسم اللہ مجریہا۔ یہاں پر را جو ہے اسے ری کی جگہ رے پڑھا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر عربی میں تو یہی قاعدہ ہے کہ را کھڑی زیر ری، لیکن یہاں مجریہا نہیں پڑھیں گے، مجریہا، یعنی مجہول پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام پر اس کشتی کا چلنا ہے، وہ مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس نیت سے بسم اللہ کہتے کشتی اسی طرح چلتی۔ آپ اسے گھمانا چاہتے تو گھوم جاتی، آپ اسے روکنا چاہتے تو وہ رک جاتی، آپ چلانا چاہتے تو وہ چلنے لگتی۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان لے کر جا رہی تھی، موجیں پہاڑوں جیسی تھیں، اس میں یہ کشتی اللہ کے حکم سے سب کو لے کر جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سب کشتی میں سوار ہو چکے ہیں اور بارشیں ہو رہی ہیں، اور بارش کا عالم یہ تھا کہ 40 دن تک مسلسل بارش ہوئی، زمین کے ذرے ذرے سے پانی ابلنے لگا، زمین نے اپنا پانی باہر پھینکا اور آسمان سے مسلسل بارش ہوئی، تو پانی جو ہے وہ بھرنے لگا ہے، اور کافر جو ہے وہ پہاڑوں پر وہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے پانی اوپر ہوتا جا رہا ہے، یہ پہاڑوں پر اور اوپر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے کنعان، جو کہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا لیکن تھا منافق، اس کو دیکھا کہ وہ الگ جو ہے کشتی سے کھڑا ہے، وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ آپ سے الگ دور کھڑا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یا بنی ارکم معنا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ یا بنیا، آپ کا یہ جو فرمانا تھا یہ اس لیے تھا تاکہ اسے احساس پیدا ہو کہ آپ اس سے نفرت نہیں فرماتے بلکہ اس کی بہتری کے لیے اسے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس نے کہا، قال، بولا، سآوی الی جبل، عنقریب میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، جبل پہاڑ، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کرے وہی اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ وحال بینہما الموج، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، تو وہ غرق ہو گیا۔ وقیل، اور کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءکی، تو اپنے پانی کو نگل جا، جو پانی وہ تیری زمین پر ایسے چوس جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو برسنا بند ہو جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک ہو گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ،
اور معاملہ پورا ہو گیا. اب وہ پانی جب خشک ہونے لگا تو اس وقت تو پانی پہاڑوں سے بلند تھا اور اس پر کشتی چل رہی تھی. جیسے وہ پانی خشک ہوا تو ایک جو پہاڑ کی چوٹی ظاہر ہوئی اور اس پر جا کر کشتی جو ہے رک گئی. اس چوٹی کا نام جودی پہاڑ ہے. واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری. وقیل، اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، دور ہوں ظالم لوگ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں ظالم لوگ. نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو مومنین ہیں وہ بھی عذاب سے بچیں گے اور جو میرے گھر والے ہیں وہ بھی عذاب سے بچیں گے. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. تو گھر میں تو آپ کا بیٹا کنعان بھی تھا اور آپ کے 4 بیٹے تھے، 3 تو کشتی میں سوار ہوئے. تو جب 3 بچ گئے تو اسے بھی بچ جانا چاہیے، تو یہ کیسے نہیں بچا؟ جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں اور لوگوں کو کس طرح اس کا جواب دیا جائے. تو رب العالمین نے آپ کو جواب سکھایا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال، پھر عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرا گھر والا ہے، من اہلی، وہ میرے گھر میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا جو وعدہ ہے وہ بھی سچا وعدہ ہے. تو نے فرمایا کہ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوں گے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. قال، فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل صحیح نہیں ہے. اس کا عمل صحیح نہیں ہے، یعنی جب اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ درست ہو تو رشتہ داری کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہو لیکن عقیدہ ہی کفریہ ہو، صحابہ کرام کا بے ادب و گستاخ ہو، تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نصیب ہرگز نہیں ہوگا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ بات، وہ سوال آپ نہ کریں، وہ چیز آپ مجھ سے نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادان کبھی نہ بنیے گا. قال رب انی اعوذ بک، آپ نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کروں، وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اے مالک، تو نے جو کرم فرمایا ہے مجھ پر، اسی کرم کی وجہ سے میں نقصان سے محفوظ رہا، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں اور ہر قسم کی خطا سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرماتا ہے. قیل یا نوح بت، قیل یا نوح، کہا گیا اے نوح علیہ السلام،
اہبط، آپ کشتی سے اتر جائیے، بالسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور آپ پر برکتیں ہیں، وعلی امم ممن معک، اور جو گروہ آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ نے برکتیں نازل فرمائیں، ہماری طرف سے برکتیں ہیں، وامم سنمتعہم، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں برکتیں دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی بتایا گیا کہ اب جو لوگ دنیا میں بچ گئے یہ سارے مومنین ہیں، لیکن پھر آگے ان سے کئی امتیں پیدا ہوں گی، اور ان کئی گروہ میں سے جو ایمان لائیں گے انہیں ہم نفع دیں گے دونوں جہاں کا، اور جو گناہ کریں گے، کفر کریں گے، تو دنیا میں تو انہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیں گے، لیکن کل بروز قیامت ان کے لیے عذاب ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف اسے وحی کرتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو وحی نازل ہوئی اسے قرآن نے غیب کی خبریں قرار دیا۔ ما کنت تعلمها انت، آپ اسے نہیں جانتے تھے، ولا قومک من قبل هذا، اور نہ ہی آپ کی قوم پہلے جانتی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ اور یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور جسے بھی علم ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا۔ فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام صرف متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔